شکوا بھی کیا کرتے ہم کہاں کے سچے تھے. کل رات اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا. ایسا استقبال آج تک کسی اور دلہن کا نہیں ہوا ہوگا. مشل نے ٹھیک کہا تھا. میں واقعی اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں. اسود علی نے میرے سر سے دوپٹہ اتار کر پھینک دیا تھا. میرا دل چاہا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر روں. اور پھر مشل کا وہ خط. اور پتہ نہیں کیوں لیکن اب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں مشل کی باتوں پر اعتبار کر لوں. اس کے حرفوں کا یقین کروں. یہ جو ساری دنیا اس کی ہم نوا ہے تو ضرور اس کی باتوں میں کچھ تو سچائی ہوگی، ورنہ دنیا اس طرح اس کا ساتھ کیوں دے. اور اسود علی نے مجھے پھر اس لاش کے پاس پہنچا دیا ہے. اور کل میں نے سرنڈر کر دیا ہے. میں اپنی زندگی بدل نہیں سکتی چاہے میں کچھ بھی کر لوں. وہ کیچڑ سے بھری ہوئی لاش میرا باپ ہی رہے گا اور میں نشہ کرنے والی کی بیٹی ہی کہلاؤں گی. 17 سال پہلے شروع کی جانے والی جدوجہد میں ختم کرتی ہوں. میں کبھی بھی زندگی کا یہ جوا نہیں جیت سکتی. میں دنیا کے لیے عیسیٰ بن جاؤں تب بھی وہ مجھے سلیب پر ضرور چڑھائے گی. میں جان گئی ہوں میں اس لاش سے اپنا دامن نہیں چھڑوا سکتی. 17 سال پہلے اسود نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ویڈیو گیمز کھیلنا سکھایا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ میں سب کچھ سیکھ سکتی ہوں. وہ تب ہاتھ نہ پکڑتا تو میں آج بہت خوش ہوتی. اور اب 17 سال بعد اس نے مجھے دھکا دے کر اسی کنویں میں پھینک دیا ہے. بہت غلط کیا تھا میں نے یہ شناخت کی لڑائی شروع کر کے. بے نشان رہنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور اگر میں ویسی ہی رہتی جیسی میں 17 سال پہلے تھی، خوف زدہ، سہمی، احساس کمتری کا شکار، دوسروں سے مرعوب، تو بہت اچھا ہوتا. میں سب کی خدمتیں کرتی، زندگی گزارتی، کبھی کسی جگہ مقابلے کا خیال میرے دل میں نہ آتا. جب بڑی ہوتی تو کسی مڈل کلاس فیملی میں مجھے بیاہ دیا جاتا اور اس وقت میں 2-3 بچوں کے ساتھ شعور کے عذاب کے بغیر بہت پرمسرت زندگی گزارتی. اس زندگی میں کوئی اسود نہ ہوتا، کوئی اسود اور مشل نہیں ہوتے. مگر میں نے تو برابری کی ٹھان لی تھی. اور اب منہ کے بل گرنے کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ میرے پاس تو اڑنے کے لیے پر بھی نہیں تھے. مجھے اڑنا کیسے آتا؟ میں سوچتی تھی میرے پاس خوبصورتی نہیں، دولت نہیں، اچھا خاندان نہیں، تو پھر مشل جیسے لوگوں کو ہرانے کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ اور تب اچانک پتا چلا تھا کہ ذہن ہے. اور تب میں نے سوچا تھا کہ میں دنیا کو اس ذہن سے فتح کروں گی. اور میں کرتی رہی، مگر کب تک؟ یہ ہر جگہ کام تو نہیں آتا. اب اس کا جادو ختم ہو گیا ہے. اور اب میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس سے میں لوگوں کے دل جیت لوں. اب میرا سچ لوگوں کو جھوٹ لگنے لگا ہے. اور اب مجھے زوال کا سامنا کرنا ہے اور میں ڈوب جاؤں گی. میرا دل چاہا تھا میں اسود سے کہوں تمہاری یہ پابندیاں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گی. تکلیف تو صرف تمہاری زبان پہنچائے گی. میں بہت گر گئی ہوں، بہت زیادہ. وہ ٹھیک کہتا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ مجھ پر تھوکیں گے اور شاید میں خود بھی مہرین منصور پر تھوک دوں. آج امی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے مجھے اور حسب توقع اسود علی نے مجھے جانے نہیں دیا. شاید وہ جانے دیتا تب بھی میں نہ جاتی. وہاں جا کر کرنا بھی کیا تھا مجھے؟ 8 سال کی عمر میں جب وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر کے چلی گئی تھی تو بہت دنوں تک میں انہیں ڈھونڈتی رہتی تھی. نانی سے پوچھنے سے میں ڈرتی تھی. مجھے ڈر تھا وہ یہ پوچھنے پر کہیں ناراض نہ ہو جائے. وہ ان کی بیٹی تھی اور میری تو صرف ماں تھی. اور پھر کئی دن بعد میں نے انہیں ایک آدمی کے ساتھ میرے ہم عمر ایک بچے کی انگلی تھامے دیکھا تھا اور میں سمجھ گئی تھی کہ میری جگہ کسی اور نے لے لی ہے. پھر ان کے اصرار کے باوجود میں ان کے پاس نہیں گئی تھی. میں باہر جا کر کھیلنے لگی تھی. پھر وہ کچھ ہفتوں بعد اپنے شوہر کے ساتھ باہر چلی گئی تھیں. پھر ان کی طرف سے میرے لیے ہر ماہ کچھ رقم اور چیزیں ضرور آتی تھیں. پھر چیزیں آنا بند ہو گئیں اور صرف چیک آتا رہا اور میرے کندھوں پر ہر ماہ آنے والی اس رقم کا بہت قرض تھا. اسی قرض نے مجھے اسود کو ٹھکرا کر اسود کے لیے ہاں کرنے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ یہ امی کی خواہش تھی اور میں نمک حرام نہیں تھی. محبت وہ مجھ سے کرتی تھی مگر ان کے گھر میں میرے لیے کبھی جگہ نہیں بن سکی تھی. پر مجھے اس کی شکایت نہیں تھی. میں ان کی مجبوری جانتی تھی. میرے ارد گرد تو ہر فرد ہی مجبور تھا. اور پھر مشل کے مرنے پر بھی انہوں نے میری طرفداری نہیں کی تھی.
وہ بھی سب کے ساتھ مل کر مجھ سے یہی پوچھتی رہی تھی کہ میں نے مشل سے کیا کہا تھا۔ مجھے تب بھی ان سے کوئی شکوہ نہیں ہوا تھا۔ ان کے بھائی کے بہت احسان تھے ان پر، وہ احسان فراموشی کیسے کرتی؟ پھر اسود سے میری شادی کے بعد انہوں نے بہت بار خط لکھے، بہت فون کیے، مگر ان کے ہر خط کو میں واپس بھجواتی رہی۔ ان کی آواز سن کر میں فون بند کرتی رہی۔ میں دھوکہ نہیں دے سکتی تھی اسود کو۔ افی خالہ اس بات پر ناراض ہو جاتی تھی، مگر میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرے کردار پر اتنے داغ پڑ چکے ہیں کہ اب اور کسی داغ کی جگہ ہی نہیں ہے، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہیں۔ تو مجھے ان سے صرف ایک شکوہ ہے، انہوں نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ آخر میری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ افی خالہ نے جانے سے پہلے مجھے کہا تھا، مہرو تم میرے بیٹے کو بددعا نہ دینا، اللہ کے واسطے اسے کوئی بددعا نہ دینا۔ اور میں نے ان سے کہا تھا، افی خالہ میری تو کسی کو دعا نہیں لگتی، بددعا کیا لگے گی؟ اور یہ سچ تھا، میں تو گنہگار ہوں بہت سے لوگوں کی، مشل کی، لینا کی، سارا کی، اسفن کی، اسود کی، ہر ایک کی۔ ضرور میں نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا جو مجھے یہ سب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ افی خالہ چاہتی تھی میں روں، بہت روں، پر میں آنسو کہاں سے لاتی؟ رونا بھی تو ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ پھر میرے پاس آنسو کہاں رہے ہیں، اور فرق بھی کیا پڑے گا؟ پہلے بھی ہم لوگوں کے درمیان رابطہ کم تھا، 1.5 سال سے وہ مکمل ختم ہو چکا ہے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اسود ایسا کوئی رابطہ ہونے نہیں دیتا۔ یہ رشتہ تو میں 1.5 سال پہلے ہی قبر میں دفن کر کے سو چکی ہوں، اب اس پر آنسو کیا بہاؤں؟ افی خالہ نے آج مجھے کہا تھا، تم بہت صبر والی ہو مہرین، دیکھنا تمہیں اس کا کتنا اجر ملے گا۔ یہ صبر میری مجبوری ہے، مرضی نہیں، اور ایسے صبر کا کوئی اجر نہیں ہوتا افی خالہ، میں نے ان سے کہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے دیکھ کر رونے لگتی ہیں، وہ اپنے آپ کو میرا مجرم سمجھتی ہیں، حالانکہ مجرم تو میں ہوں، ان کی اور باقی سب کی۔ مجھے مشل کہتی رہتی تھی، پھوپھو مہرین اسود کو بہت پیار کرتی ہے، بہت پسند کرتی ہے، آپ خدا کے لیے مہرین کی شادی اسود سے کروا دیں، وہ دونوں بہت خوش رہیں گے۔ پھر مجھے کیا پتا تھا کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی پڑے گی۔ میں کسی اچنبھے کے بغیر ان کی باتیں سنتی رہی تھی۔ مشل کا بھی کیا قصور تھا، اس نے بھی کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا، اسے میری اتنی پرواہ رہتی تھی، اور میں پتہ نہیں کیا ہوں کہ اسے مرنے پر مجبور کر دیا۔ پتہ نہیں مشل مجھے کبھی معاف کرے گی یا نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے وہ ایک بار زندہ ہو جائے تو میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگوں۔ وہ اتنی خوبصورت، اتنی معصوم تھی، اور پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کیا۔ آج افی خالہ بھی مر گئیں، پھر کسی دن میں بھی مر جاؤں گی، پھر اسود بھی۔ یہ پورا گھر خالی ہو جائے گا، اور اسود سوچتا ہوگا کہ اسے میری بددعا لگی ہے، جو وہ اپنی ماں کا چہرہ آخری بار نہیں دیکھ سکے گا۔ مگر ایسا تو نہیں تھا، میں بددعا نہیں دے سکتی۔ بددعا دینے سے کیا ہوگا؟ گزرا ہوا وقت واپس آ جائے گا، امی واپس آ جائیں گی، یا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر بددعا دینے کا کیا فائدہ؟ پھر افی خالہ سے تو میں بہت پیار کرتی تھی، ان کے ہونے سے مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا، پر آج کے بعد مجھے تنہائی کا عذاب بھی جھیلنا پڑے گا۔ مجھے اور افی خالہ دونوں کو پتا تھا کہ اب وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہیں گی۔ ان کی آنکھوں میں سے زندگی کی چمک بہت دنوں سے ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا تھا، بات کرتی بھی تھی تو ہر وقت معافی مانگتی رہتی۔ انہیں لگتا تھا یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ مجھے شادی پر مجبور کرتی، نہ میرے ساتھ یہ ہوتا، مگر میں انہیں کہتی رہتی ہوں کہ یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا، میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر کوئی ذمہ دار تھا تو میں تھی۔ پھر بھی وہ رونے لگتی تھی، اور جب رونا بند کرتی تھی تو گھنٹوں چپ لیٹی رہتی۔ پتہ نہیں اسود کو کیوں پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ مر رہی ہیں، اور جب وہ 2 ماہ کے لیے باہر جا رہا تھا تو میرا دل چاہا تھا میں اسے بتاؤں کہ اب شاید واپسی پر اسے افی خالہ کی صورت نظر نہیں آئے گی، مگر میں نے اسے نہیں بتایا۔ میں کون سی ولی تھی؟ پھر افی خالہ تو مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ آج گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اس وقت کچھ جاگ رہے ہوں گے، کچھ سو رہے ہوں گے، اور ہاسپٹل میں رکھی ہوئی افی خالہ کو صبح دفن کر دیا جائے گا، اور پتہ نہیں اسود اس وقت امریکہ میں بیٹھا کیا سوچ رہا ہوگا۔
شاید رو رہا ہوگا، پر میں تو نہیں روئی تھی۔ پھر اسے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا رونے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگوں کو تو مرنا ہی ہے، کیا ہم انہیں روک سکتے ہیں؟ کل اسود نے مجھ سے کہا کہ اس نے افی خالہ کی آخری خواہش کے احترام میں مجھے معاف کر دیا، پر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اب معاف کرنے سے کیا ہوگا۔ اس نے تو معاف کر دیا، پر کیا اللہ معاف کر دے گا؟ کیا لوگ معاف کر دیں گے؟ کیا مشل معاف کر دے گی؟ کیا اسفند معاف کر دے گا؟ کیا لینا مجھے معاف کر دے گی یا سارا مجھے معاف کر دے گی؟ کیا نانی معاف کر دیں گی؟ کیا مشل کے گھر والے مجھے معاف کر دیں گے؟ ایک معافی سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے پتہ نہیں کس کس کا دل دکھایا ہے، کس کس کو دھوکہ دیا ہے، کس کس سے جھوٹ بولا ہے، پھر ایک کے معاف کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اسود نے کہا، اب مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، چاہوں تو جہاں مرضی جا سکتی ہوں۔ اب مجھے الگ کھانا پکانا نہیں پڑے گا، ہمیشہ سبزی اور دال نہیں کھانی پڑے گی، جو لباس چاہوں میں پہن سکتی ہوں، نئے زیور بھی پہن سکتی ہوں، اور کارپٹ کی بجائے بیڈ پر بھی سو سکتی ہوں، اور میں باہر لان میں اور چھت پر بھی جا سکتی ہوں۔ پر میں یہ سب کیسے کروں گی، اور ان سب کا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو دالوں اور سبزیوں کے علاوہ ہر چیز کا ذائقہ بھول چکا ہے، پھر میں ان چیزوں کو کیسے کھاؤں گی؟ اور نئے کپڑے اور زیور پہننے سے کیا ہوگا؟ انہیں پہن کر میں کیا کروں گی؟ جو کپڑے میں اب پہنتی ہوں یہ اچھے ہیں، مجھے ان سے پیار ہے، پھر میں انہیں کیسے چھوڑ دوں؟ اور بیڈ پر سونے سے کیا ہوگا؟ مجھے بیڈ پر نیند آئے گی؟ اور مجھے کہاں جانا ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ باہر کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہو۔ میری جیسی لڑکی سے کون ملنا چاہے گا جو بدصورت ہے، چھوٹی ہے اور ہر ایک کو دھوکہ دیتی ہے؟ اور پھر میں جہاں جاؤں گی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنی بری ہوں، پھر ہو سکتا ہے وہ بھی مجھ پر تھوکنے لگیں یا مجھے پتھر ماریں۔ میں اب باہر جانا نہیں چاہتی، ہاں مگر لان میں جانا چاہتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں وہاں جا کر گہرے گہرے سانس لوں، میں کھلی ہوا کو ہاتھ لگاؤں، میں پھولوں کو پیار کروں، میں پرندوں کو دیکھوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں گھاس پر بھاگوں، اتنا بھاگوں کہ میرے پاؤں تھک جائیں، مجھ سے سانس نہ لیا جائے، پھر میں گھاس پر گر جاؤں اور آنکھیں بند کر کے وہیں سو جاؤں، پھر بارش ہونے لگے اور میں آنکھیں نہ کھولوں، ویسے ہی آنکھیں بند کیے چٹ لیٹی رہوں، اور بارش کا پانی میرے چہرے کی ساری بدصورتی، ساری مکاری، ساری خباثت صاف کر دے، پھر میرا تو چہرہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو بنا ہی جھوٹ اور فریب سے ہے، پھر بارش کا پانی تو اسے گلا دے گا۔ پھر بھی میرا دل چاہتا ہے میں کھڑکی سے باہر نظر آنے والے آسمان کے نیچے چلی جاؤں، وہاں سب کتنا خوبصورت، پتہ نہیں روپوں کو کیسے خرچ کرتے ہیں اور زیادہ روپوں کو کیسے خرچ کرتے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بھول گیا ہے شاید۔ اب جب مشل، سارا، شیبا، لینا یا رکشی یا لیلا آئیں گے تو میں پوچھ لوں گی، پر روپے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ صبح جب اسود نے مجھے روپے دیے تھے تو میں ڈر ہی گئی تھی، بھلا روپے مجھے کیا کرنے تھے؟ سب کچھ تو مل جاتا تھا۔ پھر اتنے سالوں بعد مجھے تو نوٹوں کی شکل بھی بھول گئی تھی۔ اس نے کہا تھا انہیں خرچ کر لینا۔ میں بہت دیر تک انہیں پکڑے سوچتی رہی تھی کہ خرچ کیسے کرنا چاہیے۔ پھر میں نے سوچا خرچ نہیں کرنا چاہیے، رکھ لینے چاہیے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پھر میں نے وہ گنے تو وہ بہت سارے تھے، میں نے انہیں الگ الگ کیا، ان کے حصے بنائے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ کچھ روپوں سے میں کتابیں لوں گی، کچھ میں رکشی کے پاس رکھوا دوں گی، کچھ میں یونیورسٹی میں خرچ کرنے کے لیے رکھوں گی، کچھ میں بینک میں رکھوں گی، کچھ میں کسی کو دے دوں گی، کچھ میں اپنے پاس رکھوں گی، کچھ میں کپڑوں پر خرچ کروں گی، کچھ میں امی کو دوں گی۔ لیکن پتہ نہیں میں جب کپڑے دھونے گئی تھی تو میں نے انہیں کہاں رکھ دیا تھا۔ ابھی میں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈا ہے مگر وہ مجھے ملے ہی نہیں۔ میں نے سوچا ہے سارا سے کہوں گی کہ وہ انہیں ڈھونڈ دے، اس سے ہر چیز بڑی آسانی سے ملتی ہے۔ پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید اسود نے انہیں لے لیا ہے، اس سے انہیں نہیں لینا چاہیے تھا، وہ میرے روپے تھے، اسے میری چیز نہیں لینی چاہیے تھی۔ لیکن میں نے اس کے درازوں میں، اس کے تکیے کے نیچے، اس کے کپڑوں کی جیبوں میں تلاش کیا تھا، وہاں اور والے روپے تھے، لیکن میرے نہیں تھے، شاید اس نے انہیں چھپا دیا ہے۔ لیکن ابھی جب سارا آئے گی تو میں اس سے کہوں گی کہ وہ مجھے ڈھونڈ دے گی۔
میری اکثر چیزیں وہی ڈھونڈتی ہے، مجھے تو ملتی ہی نہیں ہیں۔ پتہ نہیں میں مشل جیسی خوبصورت کیوں نہیں ہوں۔ اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں میں نے، اور زیور بھی، مگر بہت بدصورت لگ رہی ہوں، بلکہ زیور اور کپڑے پہن کر پہلے سے بھی زیادہ بری لگ رہی ہوں۔ میں نے مشل سے کہا تھا کہ وہ مجھے تیار کرے، پھر میں بھی خوبصورت لگوں گی، پر مشل کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس نے یونیورسٹی جانا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگلی بار وہ مجھے خود تیار کرے گی، پھر میں بھی خوبصورت ہو جاؤں گی مشل کی طرح، پھر سب لوگ مجھ سے بھی مشل کی طرح محبت کریں گے۔ ابھی جب میں یونیورسٹی جاؤں گی تو میں مشل کے پاس ہی جا کر بیٹھوں گی۔ آخر وہ اتنی پیاری ہے، حالانکہ سارا مجھے کہتی ہے کہ میں بہت پیاری ہوں، پر مجھے یقین نہیں آتا۔ وہ بھی میری طرح بہت جھوٹ بولتی ہے۔ ویسے وہ اچھی بھی بہت ہے، میرے بہت کام آتی ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ میرے گھر آیا کریں، ہم مل کر پیپرز کی تیاری کریں گے۔ ویسے میں نے انہیں کہا ہے کہ جب اسود آ جائے یا کوئی اور تو وہ سب چلی جایا کریں۔ اسود پسند نہیں کرتا نا، اس لیے۔ مگر اب کیا اسود کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دوں؟ اب میں گھر سے باہر تو جاتی نہیں ہوں، تو پھر میری دوستوں کو یہاں تو آنا ہی چاہیے نا، ورنہ میں ان سے کہاں ملوں گی؟ میں نے اسون سے کہا ہے کہ وہ مجھے کچھ بکس گفٹ کرے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، تو میں نے اسے کہا تھا کہ وہ جلدی مجھ سے ملنے آیا کرے۔ اتنی بار اس سے کہتی ہوں، پھر وہ آتا ہے، لیکن اسے بہت کام ہوتے ہیں۔ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس سے اتنا اصرار کروں۔ وہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں کیوں میں اسے بار بار بلا رہی ہوں، حالانکہ میں تو بس اس سے اسٹڈیز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نوٹس اچھے بناتا ہے، میں بھی اچھے نوٹس بناتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس بار میں اس سے اچھے مارکس نہیں لے سکوں گی۔ اس کی تیاری بہت اچھی ہے۔ ایک اور بات بھی کہی تھی میں نے اسون سے، پتہ نہیں یاد نہیں آ رہی۔ میں بہت سوچ رہی ہوں، مگر وہ بات بھول گئی ہے۔ جب مجھے یاد آئے گی تو میں ڈائری میں لکھ دوں گی۔ کل اسود مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ آج اسون بھی یہی کہہ رہا تھا۔ مشل بھی، سارا بھی، شیبا بھی، رکشی بھی، لیلا بھی، سب کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بے حد محبت۔ ابھی جب میں نے سب کو پارٹی میں بلایا تھا تو سب بہت خوش تھے۔ ہم نے گانے گائے، میں نے سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا، سب بہت تعریف کر رہے تھے۔ پھر اسود آ گیا، سب چپ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اسود پسند نہیں کرتا کہ سب یہاں پر آئیں، پر اس نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ مجھے برا لگا، مگر پھر میں نے افی خالہ آج اصرار کر رہی تھیں کہ میں زیور پہنوں۔ انہوں نے بار بار ضد کی، پھر مشل نے بھی ضد کی، تو میں نے مشل سے کہا کہ تم زیور پہن لو، تو پھر اس نے پہن لیے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارا نے مجھے ایک گفٹ دیا تھا، پر یاد نہیں کہ وہ کیا۔ آج یونیورسٹی میں سب کہہ رہے تھے کہ میں بہت اچھی ہوں، تعریف کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ میری آواز بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا تھا، میرا دل نہیں چاہا آج کہیں جانے کو، مجھے بخار تھا، میں سارا دن سوتی رہی۔ دوپہر کو شیبا آ گئی تھی، وہ مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ آج میں مصروف ہوں، مجھے پڑھنا ہے، ایگزام سر پر آ گئے ہیں۔ پھر میں سارا دن پڑھتی رہی۔ میں روز پڑھتی ہوں۔ اب میں کہیں نہیں جاتی، پارٹی میں بھی نہیں۔ میرے ایگزامز ہیں، میں نے اسی لیے صبح سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ شام کو اسود ایک ہوٹل میں کھانے پر لے گیا۔ وہاں مشل بھی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میں زیادہ خوبصورت۔ ابھی مجھے بہت کام کرنا ہے، رات کا کھانا بنانا ہے، ابھی میں بہت مصروف۔ ڈر لگ رہا تھا۔ آج مجھے امی یاد آ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا وہ صبح اسفند کو میں نے آنے کو کہا تھا، اس نے کہا تھا یونیورسٹی میں آج سب نے مجھ سے آٹوگراف لیے۔ میں نے اپنا نام لکھا اور مہرین منصور، مہرین منصور۔ سارا آج ناراض تھی، پر مان گئی میں نے اسے۔ صبح افی خالہ بھی مجھ سے ناراض۔ اسود مجھے کہہ رہا تھا اسے مجھ سے بہت محبت۔ آج میں مشل کے لیے ایک گفٹ خریدوں گی۔ اسے ابو کو نشہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے انہیں کتنی بار، آخری بار ڈائری پر لکھی گئی تحریر پر تاریخ نہیں تھی، اور جو آخری تاریخ ڈائری پر لکھی تھی وہ 1.5 ماہ پہلے کی تھی۔
اس کے بعد چند صفات لکھے گئے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا وہ ڈائری لکھنا بھول چکی تھی یا ڈائری ڈھونڈ نہیں سکی تھی؟ اس لفافے کے اندر صرف ایک ڈائری تھی، اور اس ڈائری کے ختم ہونے کے بعد اس نے کاغذات کو اسٹیپلر کے ساتھ اسٹیپل کر کے چھوٹی چھوٹی ڈائریاں بنائی ہوئی تھیں۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد میں نے اس کی اگلی ڈائری ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، اور مجھے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ایک دراز میں وہ لفافہ مل گیا تھا جس میں ڈائریاں تھیں۔ وہ اس وقت سو رہی تھی۔ بہت دیر تک ڈائریاں ہاتھ میں لیے بیٹھے رہنے کے بعد پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا کہ میں مہرین منصور کا چہرہ دیکھوں، اس مہرین منصور کا جس سے میں واقف نہیں تھا اور جس کے سامنے ہم سب کیڑے تھے، میں، مشل، خاندان کے سب لوگ۔ میں نے ٹیبل لیمپ بجھا کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ بیڈ کی دوسری طرف جا کر میں پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سینے تک چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، زرد رنگت اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں والا چہرہ۔ یہ وہ چہرہ تو نہیں تھا جسے میں نے تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھا تھا۔ مجھے 7 سال کی وہ بچی یاد آ گئی جسے میں اپنے ساتھ لیے پھرا کرتا تھا۔ تب میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ ہنسے، یوں چپ نہ رہے، اور جب اس نے یہ دونوں باتیں سیکھ لیں تو میں نے بڑی بے رحمی سے انہیں چھین لیا تھا۔ بیرون ملک جانے تک وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ میں مانگے بغیر ہی اسے اپنی ہر چیز دے سکتا تھا اور دے دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں مہرین سے دوستی نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا؟ امی مجھے اس کا خیال رکھنے کو کہتی تھیں۔ وہ نہ بھی کہتی تب بھی پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے انس تھا۔ وہ مجھے اپنے اسکول کی باتیں بتایا کرتی تھی اور میں دلچسپی نہ ہوتے ہوئے بھی دلچسپی لینے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ میں اسے جوکس سنایا کرتا تھا اور وہ ہر جوک پر ہنستی تھی، اس جوک پر بھی جس پر کوئی اور نہیں ہنستا تھا۔ لیکن پتہ نہیں باہر جانے کے بعد کیا ہوا تھا کہ ہماری دوستی ختم ہو گئی، اور اب مجھے پتہ چلا تھا کہ ہوا کیا تھا۔ مشل کے پاس مہرین کے کمرے اور دروازوں کی چابیاں تھیں۔ وہ مہرین کی عدم موجودگی میں وہاں جاتی ہوگی، اس کی ڈائری پڑھتی ہوگی۔ مہرین میرے لیے کیا فیلنگز رکھتی ہے یہ اس نے وہیں سے جانا ہوگا، اور پھر اس نے بڑی مہارت سے ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مہرین سے مجھ سے منسوب ایسی باتیں کہتی رہتی تھی جو میں نے کبھی نہیں کہی تھیں، اور مجھ سے مہرین کی ہمدرد بن کر اس کے بارے میں ایسی باتیں کہتی رہی تھی کہ میں مہرین سے برگشتہ ہو گیا تھا۔ ہر دفعہ میری اور مشل کی باتوں میں مہرین کہاں سے آ جایا کرتی تھی یہ بھی میں نے اب جانا تھا۔ یہ مشل تھی جو کسی نہ کسی حوالے سے مہرین کا تذکرہ شروع کیا کرتی تھی، لیکن مشل مہرین سے جیلس کیوں ہو گئی تھی؟ شاید اس اہمیت کی وجہ سے جو یکدم مہرین کو ملنے لگی تھی۔ وہ مہرین جسے آج تک مشل کے سامنے سیکنڈ فڈل کی حیثیت حاصل تھی، یکدم ہی اس نے مشل کو سمبڈی سے نو بڈی کر دیا تھا۔ پھر مہرین کی ڈائری پڑھ کر وہ جانتی رہی تھی کہ مہرین اسے ہرانا چاہتی ہے، اسے نیچا دکھانا چاہتی ہے، اس سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور مہرین کی نفرت نے مشل کو اور برہم کر دیا تھا۔ مجھے مشل نے ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا تھا، لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ اب مہرین کی زندگی میں میری اہمیت نہیں رہی، اب وہاں کوئی اسفند آ چکا ہے، تو وہ مجھ سے جان چھڑانے کا سوچنے لگی۔ وہ میرے سامنے رو رو کر یہی ظاہر کرتی رہی کہ وہ میرے بغیر مر جائے گی اور میری امی زیادتی کر رہی ہیں، لیکن در پردہ وہ میری امی کو بتاتی رہی کہ مہرین مجھے بہت پسند کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں بڑے آرام سے ایک احمق کی طرح اس کے ہاتھوں بیوقوف بنتا رہا، اور مجھے کبھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ اور پھر مشل نے اسفند کے پاس جا جا کر اسے مہرین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بیوقوف نہیں تھا، اس لیے اس نے ان باتوں پر دھیان نہیں دیا، اور پھر پتہ نہیں کیسے مشل خود اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور اس رات شدید غصے میں آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ شاید اس نے سوچا تھا کہ مجھے اور اسفند کو مہرین کے بارے میں خط لکھ کر وہ اس کی زندگی بھی برباد کر دے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مشل کی قربانی بیکار نہیں گئی تھی۔ میں نے اور اسفند نے بالکل وہی کیا تھا جو اس نے سوچا تھا۔ کیوں مشل اس سے اتنی نفرت کرنے لگی کہ وہ اپنی جان پر کھیل گئی صرف مہرین کو تباہ کرنے کے لیے؟ شاید تب تک حسد اور صدمے نے اسے بہت حد تک ذہنی طور پر اب نارمل کر دیا تھا۔ وہ شعوری اور لاشعوری طور پر خود کو مہرین سمجھنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی
میں ملک سے باہر رہتا ہوں، اس لیے کبھی بھی اس کی باتوں کی حقیقت نہیں جان سکوں گا۔ اس لیے وہ مہرین کی ہر کامیابی پر اپنے نام کا ٹھپا لگا کر میرے سامنے پیش کر دیتی تھی، اور میں اس پر یقین کر لیتا تھا۔ شاید ذہنی طور پر مشل بھی مہرین سے متاثر تھی، پر وہ یہ بات ماننے پر تیار نہیں تھی۔ لیکن لاشعوری طور پر اس کے رویے مہرین کی طرح ہو گئے تھے۔ مہرین کی ڈائریوں میں بہت جگہ ایسے جملے لکھے تھے جو میں مشل کے منہ سے سن چکا تھا اور اسے داد بھی دے چکا تھا، پر اب مجھے پتا چلا کہ مشل کے پاس تو لفظ تک اپنے نہیں تھے۔ وہ شاید میرے سامنے لاشعوری طور پر مہرین بن جاتی تھی، اس کی طرح باتیں کرتی تھی، اس کی کامیابی کو اپنے نام سے پیش کرتی تھی، اور مجھ سے ملنے والی داد اس کی انا کو تسکین پہنچاتی ہوگی، کیونکہ میں وہ واحد آدمی تھا جو اس کی ان خوبیوں، ان صلاحیتوں کی تعریف کرتا تھا جو اس میں تھی ہی نہیں۔ اور مشل اپنی ساری خوبصورتی، ساری مکاری، ساری چالاکی کے ساتھ اس وقت اپنے ہاتھوں کھودی ہوئی قبر میں تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے مہرین کو شکست دے دی ہے، اور مہرین منصور اپنی عام صورت، اپنی ذہانت، اپنے سچ، اپنے حوصلے کے ساتھ ابھی بھی زمین کے اوپر تھی، زندہ تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ہار چکی ہے، اور میں تھا جو اپنی ساری ذہانت، صاف گوئی اور سچ کے ساتھ ایک جھوٹ کو پروان چڑھاتا رہا، یہاں تک کہ یہ جھوٹ اتنا طاقتور بن گیا کہ اس نے سچ کو ہڑپ کر لینے کی کوشش کی، مگر سچ پھر بھی جیت گیا تھا، اور میرا کردار ایک پریچر، ایک ریفارمر سے گھٹ کر صرف ایک تماشائی کا رہ گیا تھا۔ جنہیں سچ سے محبت ہوتی ہے اور جو سچے ہوتے ہیں، وہ میرے اور مشل کی طرح چلاتے نہیں پھرتے، خود کو اصول پرست، صاف کو، کھرے اور پتہ نہیں کس کس لیبل کے ساتھ پیش نہیں کرتے۔ وہ مہرین کی طرح ہوتے ہیں جنہیں خود اپنی پہچان نہیں کروانی پڑتی، نہ اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے۔ لوگ جان جاتے ہیں کہ وہ کون ہے، اور جو نہیں جان پاتا وہ اسود علی ہوتا ہے، خود ساختہ، سچا اور سیلف ریفارمر، جسے پھر اپنے کیے پر ساری عمر پچھتانا ہوتا ہے۔ اور یہ پچھتاوا تو اب ساری عمر میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ مہرین منصور کو ہمیشہ میرے سامنے رہنا تھا، اور مجھے اس سے نظر بھی ملانی تھی، بات بھی کرنی تھی، اور یہ سب ساری عمر ہونا تھا۔ اور میں اب کیسے اسے کبھی کہہ پاؤں گا کہ مجھے سچ سے محبت ہے اور جھوٹ سے بے پناہ نفرت؟ وہ میری بات پر اتنا ہنسے گی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میں نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر نظر ڈالی، میرا دل چاہا میں اس کے چہرے کو ہاتھ لگاؤں۔ بہت نرمی سے میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مہرین، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہارے لیے اس ملک کے سب سے بہترین سائیکائٹرسٹ کا انتظام کروں گا، میں تمہارے سب دوستوں کو واپس لاؤں گا، میں تمہیں وہ سب واپس دلاؤں گا جو تم نے خود حاصل کیا، اور پھر میں تم سے کہوں گا کہ تم مجھے معاف کر دو، اور مجھے وہ پرانا اسود علی بن جانے دو جس کی زندگی میں مشل اکبر نہیں تھی، اور جو لوگوں سے بدلہ نہیں لیا کرتا تھا۔ میں نے اس سے سرگوشی کی تھی۔ یکدم اس کا چہرہ میری آنکھوں میں دھندلا گیا، اور پتہ نہیں کہاں سے پانی آ گیا تھا۔ تم جزا سزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتا کون گنہگار ہے، کون بے گناہ؟ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ میرے کانوں میں بہت عرصے پہلے امی کی کہی ہوئی بات گونجی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے آنکھوں کی نمی کو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر پانی تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔